یہ بات کا میں آغاز کروں، کوشش یہ کیجئے کہ کوئی بات رہ نہ جائے۔ ان آیات کریمہ میں قرآن نے قرآن کا تعارف کرایا۔ پہلی آیت کریمہ وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ، اس پر تو گفتگو ہو چکی ہے۔ قرآن رب العالمین نے اتارا ہے، سب جانتے ہیں، لیکن یہ قرآن لے کر کون آیا؟ قرآن کس کے لیے آیا؟ قرآن کے نزول کا مقصد کیا ہے؟ قرآن کی زبان کیا ہے؟ ان چیزوں کا بیان قرآن کی 3 آیتوں میں۔ سبحان اللہ۔ اگلی آیت نزل بہ الروح الامین۔ اب میں ذرا اسی آیت پر چند باتیں عرض کرتا ہوں۔ نزل بہ الروح الامین، قرآن روح الامین لے کر اترا۔ روح الامین یہ روح الامین کون ہے؟ تو یہ ہے حضرت جبریل امین علیہ السلام۔ یہ سارے فرشتوں کے سردار ہیں، ان کا نام ہے عبد الجلیل۔ سارے انبیاء کرام کی بارگاہ میں آتے رہے جاتے رہے، لیکن آنے کی ایک فہرست و تعداد پر بھی ذرا نظر ڈالنا۔ علامہ قسطلانی نے بیان فرمایا کہ حضرت جبریل امین علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام کی بارگاہ میں 12 مرتبہ حاضر ہوئے۔ حضرت ادریس علیہ السلام کی بارگاہ میں 4 مرتبہ، حضرت نوح علیہ السلام کی بارگاہ میں 50 مرتبہ، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بارگاہ میں 42 مرتبہ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں 10 مرتبہ، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں 400 مرتبہ۔ میں نے ذرا آہستہ آہستہ بتائی ہے تاکہ یہ تعداد ذہن نشین ہو جائے۔ انبیاء کرام کی بارگاہوں میں سب سے زیادہ حاضری ہمارے حضور کے علاوہ اگر ہوئی ہے حضرت جبریل امین کی سب سے زیادہ، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں 400 مرتبہ۔ بہت ہو گیا، 400 مرتبہ تو آدمی رشتے دار کے یہاں بھی نہیں جاتا۔ اگر 10 مرتبہ چلا جائے تو پوچھتا ہے بار بار آنا کیسے؟ لیکن یہ جبریل امین ہے جو حضرت موسیٰ کلیم اللہ کی بارگاہ میں 400 مرتبہ۔ سبحان اللہ۔ اس لیے کہ وہ کلیم اللہ ہے، صاحب توریت ہے۔ سبحان اللہ۔ بے شک۔ لیکن ذرا اب آگے بڑھیے، ہمارے حضور کی بارگاہ میں جبریل امین کتنی مرتبہ حاضر ہوئے؟ ایمان کا سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ اپنی طرح بشر کہنے والے سنے تو زبان بند ہو جائے، ایمان والے سنے تو ایمان تازہ ہو جائے۔ بے شک۔ علامہ قسطلانی فرماتے ہیں
کہ حضرت جبریل امین علیہ السلام حضور کی بارگاہ میں 10-20 مرتبہ نہیں، اما 100-200 مرتبہ نہیں، 1000-2000 مرتبہ نہیں، بلکہ جبریل امین حضور کی بارگاہ میں 24,000 مرتبہ حاضر۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، اہل سنت زندہ باد، جلسہ دستار بندی، زندہ باد، رحمت عالم کانفرنس، زندہ باد، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کتنی مرتبہ؟ 24,000 مرتبہ۔ میں ذرا اپنی بات کو آگے بڑھانے سے پہلے آپ سے اپیل کرتا ہوں، علماء سے نہیں، آپ سے اپیل کرتا ہوں اور آپ کے ذہن سے اپیل کرتا ہوں، آپ کو نبی کریم کا واسطہ دے کر پوچھتا ہوں، ذرا سوچو تو صحیح کہ جس نے نبی کو 24,000 مرتبہ دیکھا ہو، سبحان اللہ، کیا کہنے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، وہ نبی کو زیادہ پہچانے گا یا جو 1400 سال بعد پیدا ہو وہ نبی کو زیادہ؟ سبحان اللہ، کیا کہنے، اللہ اکبر، اے یا رسول اللہ، اے یا رسول اللہ، زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد۔ کیا بات ہے، اگر نبی کو پہچاننا ہے تو 1400 سال بعد پیدا ہونے والے کے لکھے ہوئے سے مت پہچانو، اگر نبی کو پہچاننا ہے تو اس جبریل امین کے کلمات سے پہچانو جس جبریل نے حضور کی بارگاہ میں 24,000 مرتبہ حاضری کی۔ سبحان اللہ، کیا کہنا، بے شک، 24,000 مرتبہ۔ اسی لیے تو حضور نے جبریل امین سے پوچھا، لوگ کہتے ہیں کہ حضور کو علم غیب تھا تو کیوں پوچھا؟ میں کہتا ہوں علم غیب تھا اسی لیے پوچھا۔ مولانا عبد المجید صاحب، علم غیب تھا اسی لیے پوچھا کیونکہ لوگ علم غیب کا انکار کریں گے، اس لیے حضور نے لسان جبریل سے کہلا دیا، اے آدمی 1400 سال کے بعد پیدا ہونے والے، اپنی طرح بشر کہنے والے جبریل امین کی زبان سے سن لے کہ میری طرح کوئی نہیں ہے۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، اور کیا پوچھا تھا؟ تو حضور نے پوچھا، سب جانتے ہیں، جبریل تم نے سب کو دیکھا، اچھا تعارف وہی کرا سکتا ہماری طرح ہے کہ نہیں؟ جس نے سب کو دیکھا ہو نا، جو آدم کے زمانے سے ہو، آدم کو بھی دیکھا ہو، وہ آدم کی بارگاہ سے حاضر ہونے والے جبریل، اس لیے پوچھا جبریل سے، جبریل بتاؤ کیسے ہیں ہم؟ اسی لیے کہ جبریل نے آدم کی آدمیت کو دیکھا تھا، حضرت ابراہیم کی خلت کو دیکھا تھا، حضرت اسماعیل کے صبر کو دیکھا تھا، حضرت اسحاق کے ایثار کو دیکھا تھا، اما حسن یوسف کو دیکھا تھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اگر جلال کو دیکھا تھا تو حضرت عیسیٰ کے جمال کو دیکھا تھا، ہر نبی کے کمال کو دیکھا تھا، ہر صاحب جمال کے جمال کو، ہر صاحب کمال کے کمال کو دیکھا تھا، کوئی ایسا صاحب کمال و جمال نہیں تھا جو نگاہ جبریل سے چھپا ہو۔ سبحان اللہ، پوچھا تھا کیسے ہیں ہم، کیسے ہیں ہم؟ تو جبریل امین نے یہ نہیں کہا کہ مجھے خبر نہیں تھی،
سمجھیے کہ یہ موقع خاموش رہنے کا نہیں تھا، یہ موقع بیان کا تھا، اور یہ موقع تفصیلی جواب کا تھا۔ تو جبریل امین علیہ السلام نے بھی ایسا تفصیلی جواب دیا کہ اس سے زیادہ تفصیلی جواب شاید اور کوئی دوسرا ہو بھی نہیں سکتا۔ کیا قلبت مشارق الارض ومغاربها فلم اجد رجلا افضل من محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ علامہ سکندر حیات صاحب، قلب تو باب تفیل سے ہے، تقلیب تھوڑی بتا دوں اور بات، باب تفیل کی خاصیت تکثیر ہے، تکثیر ہے تو مان۔ اور قلبت الارض مشارقها، مشارق اور مغارب دونوں صیغہ منتہى الجموع ہے، جنس بھی نہیں ہے، جمع ہے، اور صیغہ منتہى الجموع بھی ہے۔ مانا میں نے زمین کے مشرق و مغرب کے چپے چپے کو خوب خوب الٹ پلٹ کر خوب خوب چھان بین کر دیکھ لیا۔ سبحان اللہ۔ یہ نہ کیا کہ کوئی گوشہ شوشہ رہ گیا تھا، ڈگر ڈگر نگر نگر بستی بستی کریا کریا ای و آ چنی و چنا بیرو بر خشکو تر، ہر ذرہ ذرہ ہر صاحب کمال کو میں نے دیکھ لیا، سب کو دیکھ لیا۔ تو دیکھ لیا کا نتیجہ کیا نکلا؟ کیا تھا نتیجہ؟ نتیجہ سنیے، نتیجہ بیان فرماتے یہ فا جو ہے نا، یہ نتیجہ فلم اجد رجلا افضل من محمد، میں نے محمد سے افضل کسی بھی مرد کو نہیں پایا۔ محمد سے افضل کسی کو نہیں پایا۔ اب سنو، امام اعلیٰ، امام اہل سنت، امام عاشقاں، امام عشق و محبت اعلیٰ حضرت سے یہی بولے سدرا والے۔ اچھا، اعلیٰ حضرت نے جو لفظ یہاں پر بولا ہے نا، اس کے معنی بھی ہے، یہ نہیں ہے یہ بولے سدرا والے حضرت، یہ نہیں ہے یہ بولے سدرا والے، یہی بولے، یہ نہیں ہے یہی بولے، یہ نہیں ہے یہ بولے نہیں ہے۔ اما نجد والے کیا بولے، ادھر والے کیا بولے، اما کیا ڈرنا کیا، دیوبند والے کیا بولے، ان کو چھوڑیے ادھر آئیے، یہی بولے سدرا والے۔ واہ واہ، سبحان اللہ، اللہ اکبر، یا اللہ، زندہ باد، یہی بولے سدرا والے۔ چمنے جہاں کے تھالے سبھی میں نے چھان ڈالے، تیرے پائے کا نہ پایا، تجھے یک نے یک بنایا۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، زندہ باد، زندہ باد۔ اعلیٰ حضرت، اعلیٰ حضرت، اعلیٰ حضرت، اعلیٰ حضرت، یک نے یک بنایا۔ دیکھیے تو صحیح، ہم لوگوں کو جلدی سے ختم کر دیتے، یک نے یک بنایا، ہمیں کمال تو دیکھیے آپ، یک نے یک بنایا۔ کیا مطلب؟ بنانے والے رب العالمین کا خالقیت میں جواب نہیں ہے، بننے والے محمد کا مخلوقیت میں جواب نہیں ہے۔ ادھر خالق اگر لاجواب ہے تو مخلوق میں محمد لاجواب ہے۔ اللہ، یا رسول اللہ، زندہ باد، خالق کی خالقیت میں مثال نہیں ہے، اور محمد کی رسولوں میں مثال نہیں ہے۔ سبحان اللہ، یک نے یک بنی، تجھے یک نے یک بنایا۔
ذرا بات تفصیلی ہو رہی ہے. ایک بات ذرا اور کہہ دوں. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت سے پوچھتے ہیں یہ تو سدرا والے بولے, کچھ آپ بھی تو بولیے. یہی بولے سدرا والے, تو سدرا والوں کی بات ہوئی, آپ کیا بولیں گے؟ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں میں تو مالک ہی کہوں گا. کیا کہنے, میں تو مالک ہی. اچھا ماشاء اللہ, یا تو علماء کا جمع غفیر ہے, اس میں ایک ضد کتنی ہے, میں تو مالک ہی کہوں گا. ایک تو یہ کہ میں مالک کہوں گا, اور ایک تو میں کے ساتھ لفظ تو ہے اور پھر لفظ ہی ہے. اس نے تو بالکل ضد کا کمال کر, ضد میں تو جیسے کوئی کچھ کہہ رہا, کوئی کچھ کہہ رہا, کوئی کچھ کہہ رہا, کوئی کچھ کہہ رہا, کوئی کہہ رہا پیٹ پیچھے کا علمی, کوئی کہہ رہا ہماری طرح بشر ہے, کوئی کہہ رہا معاذ اللہ انہیں, وہ معاذ اللہ مر کر معاذ اللہ 1000 بار معاذ اللہ مر کر مٹی میں ملنے والے ہیں. ہزار طرح کی بولی ہے. اب گویا کہ امام اہل سنت سے پوچھا گیا یہ تو بڑی خراب بولیاں بول رہے ہیں, آپ تو بولیے, آپ کیا بولے؟ ان کو بکواس کرنے دو, مجھ سے پوچھو تو سنو. میں تو مالک ہی کہوں گا. ایسی کہہ دیں گے وہ دلیل بھی ہے. سبحان اللہ. ایسی کہہ دیں گے دلیل بھی ہے, دلیل بھی کہ وہ مالک کے حبیب, سبحان اللہ, کہ ہو یہ دلیل ہے کہ ہو مالک کے حبیب, یہ دلیل ہے. بے شک. کیا مختصر تھے نہیں سمجھے دلیل, مختصر نہیں سمجھے دلیل, ہو گئی دلیل کہ ہو مالک کے حبیب. اگر نہیں سمجھے دلیل تو اور سمجھو دلیل, یعنی محبوب و محب میں نہیں لے رہے. اللہ یا رسول اللہ زندہ باد. اگر ایک جملہ اگر اجازت ہو ایک جملہ کہہ دوں, ہمیں جو دلیل صفوں میں پیش کرے وہ حضرت ہوتا ہے, اور جو دعویٰ مع دلیل اور دلیل کی توضیح سب کچھ ایک شعر میں بیان کر دے وہ اعلی حضرت ہوتا ہے. علامہ عاطف رضوی صاحب قبلہ, علماء اہل سنت مسلک اعلی حضرت. سبحان اللہ, سبحان اللہ. اب بھی نہیں آئیں گے سمجھ میں اعلی حضرت, تو ایسے ویسوں کی سن میں نہیں آئیں گے اعلی حضرت. بے شک. اعلی حضرت کے سمجھنے کے لیے تو علم چاہیے نا. اچھا, وہ جو سدرا والے نے کہا تھا طلب تو مشارق الارض و مغاربہ, اس کے تعلق سے کیا کہیں گے اعلی حضرت؟ اعلی حضرت نے فرمایا لم یاتے نظیروں کا فینا. شیری کی تشریح ہو رہی ہے. سبحان اللہ. لم یاتے نظیروں کا فی نظری, جو علماء تشریح فرمائے لم یاتے نظیروں کا فی نظری. یہ فی نظری بھی نکرہ کاتے نفی ہے, اس میں عموم ہے. مانا لم یاتے نظیروں کا فی نظری, یا رسول اللہ آپ کی نظیر کسی نظر میں نہیں آئی. سبحان اللہ. سبحان نہ نظر ملائکہ میں آئی, نہ نظر انبیاء میں آئی, نہ نظر رسول میں آئی, نہ نظر جبریل میں آئی. لم یات نظیروں کا فی نظر. یا رسول اللہ آپ کی نظیر تو کسی کی نظر میں نہیں آئی. سبحان اللہ. آئی کیوں نہیں؟ وہاں سکندر صاحب یہاں بھی دلیل سبحان اللہ. آتی تو تب جب کہ نظیر پیدا ہوتی. مثلے تو نہ شد پیدا جانا. یا رسول اللہ یہ نظیر تو نظر میں تب آتی
جبکہ آپ کے مثل کوئی پیدا ہوگا، لیکن آپ کے مثل تو کوئی پیدا ہی نہیں ہے، اس لیے کسی کی نظر میں آپ کی نظیر آئے گی کیسے؟ نزل بہ الروح الامین، قرآن روح الامین لے کر اترا، اترے نہیں کر رہا اترا ہی کر رہا ہوں کیونکہ یہ قرآن کا ترجمہ ہے۔ یہ قرآن کے نزول کے لیے رب العالمین نے جس فرشتے کا انتخاب کیا وہ ہے سید الملائکہ۔ جانتے ہو 600 پر، ایک پر کی بات نہیں ہے، 600 پر، لفظ تو آسان ہے لیکن سنیے تو صحیح، 600 پر پانی نہیں جھرتا پروں سے، یاقوت و موتی جھرتے ہیں پروں سے۔ 600 پر یہ لا رہا ہے جبریل قرآن، اس میں بارگاہ مصطفیٰ میں جبریل امین علیہ السلام کا قرآن لانا اور نزلہ بہ الروح الامین اس آیت کا نازل ہونا بتا رہا ہے لوگوں، سمجھ جاؤ، جب لانے والا جبریل سید الملائکہ ہے، یہ قرآن لانے والا سید الملائکہ ہے، تو یہ نبی جس پر قرآن نازل ہو رہا ہے یہ نبی کتنا باعظمت ہوگا، اور یہ قرآن جس کو جبریل امین لے کر اتر رہا ہے یہ قرآن کتنا باعظمت ہوگا، اور یہ قرآن جس امت کی رہنمائی کے لیے اتر رہا ہے یہ امت کتنی باعظمت ہوگی، اور یہ قرآن جس شہر میں اتر رہا ہے وہ شہر کتنا باعظمت ہوگا۔ اس لیے ہمارے علماء نے لکھا، ہمارے علماء نے بیان کیا، علامہ قسطلانی نے بیان کیا، یہ قرآن کی بڑی خصوصیات ہیں۔ یہ قرآن جس فرشتے کے ذریعے نازل ہوا اس فرشتے کا فرشتوں میں کوئی جواب نہیں ہے، یہ قرآن جس نبی پر نازل ہوا اس نبی کا انبیاء میں کوئی جواب نہیں ہے۔ ذرا بات پھر میں 1 منٹ کے لیے اپنی بات بیچ میں روک کر ایک بات عرض کرتا ہوں، ذرا 1 مرتبہ خلوص کے ساتھ میں درود شریف پڑھیے گا۔ مولانا محمد مبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا نبی اللہ۔ حضور کا انبیاء میں کوئی جواب بولیے، کچھ آپ بھی بولیے، جواب نہیں ہے۔ کوئی بات بلا دلیل نہ رہ جائے۔ انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام میں حضور کا جواب نہ ہونا تو الگ بات ہے، بلکہ حضور کو اور جس چیز کو حضور سے نسبت ہو گئی ہے اس چیز کی عظمت کا بھی کوئی جواب نہیں ہے۔ قرآن کریم ارشاد فرماتا ہے لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد ووالد وما ولد۔ ذرا علماء توجہ فرمائیں، تو میں اعلی حضرت ایک شعر کی اس میں تشریح بھی کرنا چاہتا ہوں۔ قرآن فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس شہر کی قسم، اس وانت حل بهذا البلد، اور اے محبوب اس شہر کی قسم اس لیے کہ تم اس شہر میں فروکش ہو، چلتے ہو، اس شہر میں رہتے ہو۔
مکہ مکرمہ کی قسم قرآن نے اس آیت کریمہ میں یاد فرمائی ہے۔ مکہ مکرمہ میں کعبہ ہے، حجاج کرام جانتے ہیں، صفا ہے، مروہ ہے، مقام ابراہیم ہے، حجر اسود ہے، اللہ تعالی کی نشانیاں ہیں، آب زمزم کا کنواں ہے۔ لیکن حضرت علی حیدر کرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ قرآن نے اس آیت کریمہ میں شہر مکہ کی قسم وہاں پر یہ شعائر اللہ ہونے کی بنیاد پر یاد نہیں فرمائی ہے، بلکہ اس لیے یاد فرمائی ہے کہ اس کے راستے سے محبوب کے قدم ٹچ ہو گئے۔ مکہ مکرمہ کے راستوں سے محبوب گزر گئے ہیں، مکہ مکرمہ کے راستے کی مٹی سے محبوب کے قدم لگ گئے ہیں، تو محبوب کے قدم کے لگنے کی برکت سے مکہ مکرمہ اتنا باعظمت ہو گیا ہے کہ قرآن میں رب قدیر نے مکہ مکرمہ کی قسم یاد فرمائی۔ امام اہل سنت فرماتے ہیں کھائیے قرآن خاک گزر کی قسم، خاک گزر کی سے اسی روایت کی طرف اشارہ ہے، کھائیے قرآن خاک گزر کی قسم، اس کفے پاک کی حرمت پہ لاکھوں سلام۔ اب ذرا آپ اندازہ تو کیجئے کہ یہ محبوب کے قدم ناز، اس قدم کی عظمت کا عالم تو اپنی جگہ پر ہے، لیکن جس مٹی سے مصطفیٰ دانی رحمت علیہ الصلوۃ والسلام کے قدم اگر مس ہو گئے ہیں، اس راہ گزر اور اس راستے کی عظمت کا عالم یہ ہے کہ اس راہ گزر کی قسم قرآن نے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں یاد فرمایا۔ انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام سے حضور کا مقام بلند تو اپنی جگہ پر ہے، لیکن میں آپ سے یہ عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ جو چیز بھی حضور کی طرف منسوب ہو جائے اس کا جواب نہیں ہے۔ آپ نے پانی تو بہت سارے پڑھے بھی ہیں، سنے بھی ہیں، پیے بھی ہیں۔ ایک پانی بڑا مشہور ہے آب زمزم، جی بے شک پیا ہے، بے شک بہت افضل پانی ہے۔ حدیث پاک میں ہے کہ جس مرض کی شفا کی نیت سے پیا جائے اسی مرض سے شفا ہو جاتی ہے۔ آب زمزم بڑا باعظمت ہے، لیکن بعض علماء نے فرمایا کہ اس سے بھی زیادہ باعظمت پانی ایک اور ہے۔ سبحان اللہ، کیا کہنے ہیں، ایک باعظمت پانی اور ہے، بے شک وہ پانی ابھی پیا نہیں ہے لیکن قیامت میں پیئیں گے انشاءاللہ، انشاءاللہ انشاءاللہ۔ وہ جانتے ہیں کون سا پانی ہے؟ وہ ہے جس کو کہتے ہیں آب کوثر۔ حضور اپنے دستے مبارک سے ہم گناہگار لوگوں کو پلائیں گے۔ شہد سے زیادہ میٹھا، برف سے زیادہ ٹھنڈا، دودھ سے زیادہ سفید، چاندی کے برتن میں پینے کو ملے گا۔ ایک مرتبہ پیئیں گے پیاس نہیں لگے گی۔ یہاں تو پانی ہے کہ ایک مرتبہ پیو پھر دوبارہ پیاس لگتی ہے، مگر آب کوثر ایک مرتبہ پیو تو پھر دوبارہ پیاس، تو کیا صرف ایک ہی مرتبہ پیئیں گے؟ تو علماء نے فرمایا کہ ایک مرتبہ پانی پیاس بجھانے کے لیے پیئیں گے اور اس کے بعد بار بار پیئیں گے، لیکن بار بار پینا پیاس بجھانے کے لیے نہیں ہوگا، لذت حاصل کرنے کے لیے ہوگا۔ کیا پانی ہو گئے؟ آب زمزم، آب کوثر۔ لیکن ایک تیسرا پانی ہے، اس تیسرے پانی کے بارے میں علماء نے لکھا
کہ وہ پانی ان تینوں پانیوں ان دونوں پانیوں سے افضل ہے جو آب زمزم سے بھی افضل ہے اور آب کوثر سے بھی افضل ہے. اب وہ کون سا پانی ہے جو آب زمزم سے بھی افضل ہے اور آب کوثر سے بھی افضل ہے اور وہ کم ملے گا پینے کے لیے؟ تو وہ تو جن کی قسمت میں تھا وہ پی چکے، اب ہمیں پینے کے لیے نہیں ملے گا. وہ کون سا پانی ہے؟ تو ہمارے علماء نے لکھا کہ جو پانی حضور نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی انگشتائے مبارک سے جاری ہوا تھا معجزے کے طور پر، سبحان اللہ سبحان اللہ، جو پانی حضور کے انگشتائے مبارک سے نکلا تھا وہ پانی آب زمزم سے بھی افضل ہے اور آب کوثر سے بھی افضل ہے. سبحان اللہ. اب آپ ذرا اندازہ کیجئے، ایک یہ پانی ہے جو آب کوثر ہے، ایک وہ پانی ہے جو آب زمزم ہے، لیکن ایک وہ پانی جس پانی کو حضور سے نسبت ہو گئی، یہ پانی آب زمزم سے بھی افضل ہے اور آب کوثر سے بھی افضل ہے. جب جس پانی کو حضور سے نسبت ہو جائے یہ وہ پانی آب زمزم اور آب کوثر سے افضل ہو جائے تو پھر حضور کی عظمت کا عالم کیا ہوگا. اب ذرا ایک حدیث میں ایک مثال میں آپ کے سامنے اور پیش کرتا ہوں. ایک تو مٹی آپ نے دیکھی ہے، مٹی مٹی ہوتی ہے، سونا سونا ہوتا ہے، لیکن حضور سے نسبت کی بات چلی ہے تو ہمارے علماء نے لکھا ہے کہ ایک وہ مٹی ہے کہ جس مٹی کے سامنے جو مٹی سونے سے افضل، بلکہ سونا اس مٹی کے سامنے خود مٹی ہے. وہ کون سی مٹی ہے؟ ہمارے علماء نے لکھا کہ حضور نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام اپنے روضہ انور میں جو تشریف فرما ہے، روضہ انور میں تشریف فرما ہے، اور حضور نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام اپنی حیات ظاہری کے ساتھ زندہ ہے. تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ میری چشم عالم سے چھٹ جانے والے، لیکن حضور کے جسم اقدس سے قبر انور میں حضور کے جسم سے جو مٹی لگی ہے، چاہے وہ حضور کے دست مبارک سے لگی ہو، چاہے وہ حضور کے پائے مبارک سے لگی ہو، چاہے وہ حضور کے شکم انور سے لگی ہو، چاہے وہ حضور کے بازو انور سے لگی ہو، اگر مٹی کا جو حصہ حضور کے جسم انور سے قبر انور میں لگ گیا ہے، علماء فرماتے ہیں وہ مٹی کعبہ مکرمہ ہی نہیں بلکہ علماء نے فرمایا وہ مٹی کعبہ مکرمہ سے افضل ہے، اور کعبہ مکرمہ ہی نہیں بلکہ علماء فرماتے ہیں وہ مٹی عرش اعظم سے بھی افضل ہے. سبحان اللہ. اب آپ اندازہ کیجیے، جس ذات کو حضور سے نسبت ہو جائے، جس چیز کو حضور سے نسبت ہو جائے، وہ حضور وہ چیز اتنی بعظمت ہے تو پھر حضور کی عظمت کا عالم کیا ہوگا. اس لیے قرآن فرماتا ہے وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ، وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ. قرآن رب العالمین کی نازل کردہ کتاب ہے. نزل بہ الروح الامین، اس کتاب کو لانے والا کون ہے؟ امین. کس پر نازل کیا؟ حضور پر. کس کے لیے لے کر کے آئے؟ امت مصطفیٰ کے ساری کائنات کی ہدایت کے. اور یہ کس زبان میں ہے؟ عربی زبان میں. رب قدیر جل جلالہ عم نوالہ ہم سب کو انوار جامعہ انوار العلوم کی اس جشن دستار بندی کی محفل کی برکت سے قرآن کے انوار سے منور فرمائے. آمین.